آپ کی ریجنل کنیکٹیوٹی جو ہے وہ ریلوے میں انویسٹمنٹ کرنے کے بغیر اس میں آپ کا خواب پورا نہیں ہو سکتا. اس پر وزیر اعظم پاکستان نے بڑی مہربانی کی, انہوں نے کمیٹیز بنائیں, اور آج روڑی کراچی جو ہے اس کو ہم یہ اسی طرح روڑی کراچی ریلوے کی, جس طرح ہمارے ہارٹ کے اندر مین آرٹری جو آپ کے خون فراہم کرتی ہے, اس طرح روڑی کراچی پورے ریلوے کی جو ہے مین آرٹری ہے, پورے ریلوے کی. اور اس کے اوپر الحمدللہ ایگریمنٹ بالکل نزدیک ہے. میں یہاں پہ اس کی نہیں جانا چاہتا جب تک وہ فائنل نہ ہو جائے, بلکہ ٹیم وہاں پہ الحمدللہ اس نے وزٹ کر لی ہے اور اس پہ جا رہے ہیں. اسی طرح لاہور راول پنڈی, میں وزیر اعلیٰ پنجاب کا بڑا ممنون و مشکور ہوں, مریم نواز صاحبہ کا. انہوں نے تو انتہا کر دی پاکستان ریلوے کے حوالے سے. یہ 77 سالہ تاریخ میں کسی صوبے نے نہیں کیا جو وزیر اعلیٰ پنجاب نے یہاں پہ اس ریلوے کے اندر کیا. وہ میں بتانا چاہتا ہوں آپ کے سامنے کہ لاہور راول پنڈی جو ہے بھائی 2 سے 2.5 گھنٹے میں کیسے پہنچ سکتے ہیں. میں نے کہا بہن پہنچ سکتے ہیں. ٹرین میرے پاس ہے, ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کے تحت 184 کوچز جو اس وقت کیریج فیکٹری اسلام آباد میں بن رہی ہیں, اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ 160 کلومیٹر پر آور کے حوالے سے 280 کلومیٹر کا میرا ٹریک ہے. آپ 150 لگا لیں, 140 لگا لیں, 2 نہیں تو 2.5 گھنٹے لگا لیں, 2.5 گھنٹے میکسیمم آپ راول پنڈی سے لاہور, لاہور سے راول پنڈی ہوں گے. لیکن میں نے کہا ٹریک نہیں, سنگل ٹریک ہے, پرانا ٹریک ہے. انہوں نے کہا بھائی کتنے پیسے لگیں؟ ہم نے کہا اتنے پیسے لگیں. پھر ہم نے کہا کہ اگر آپ یہی جو کام کر رہی ہیں اس وقت ستھرا پنجاب سے لے کے, اسکالرشپ سے لے کے, ٹرانسپورٹ سے لے کے, تو انہوں نے کہا یہ سال میرا ٹرانسپورٹ کا ہوگا. تو میں نے انہیں تجویز دی کہ اگر آپ ہمارے جو برانچ روٹس ہیں اس میں انویسٹ کریں. دیکھیں مارکیٹنگ کرنی پڑتی ہے, اور مارکیٹنگ اسی طرح ہوگی تو یہ ادارے بنیں گے جس طرح آپ اپنی فیکٹری کو چلاتے ہیں, اپنی دکان کو چلاتے ہیں, یا اپنے ویسے سروسز کا اپنا آپ خدمات دے رہے ہیں. اس حوالے سے جو مارکیٹنگ کرتے ہیں اسی طریقے سے اس کی مارکیٹنگ کرنی پڑی تھی. تو میں نے انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ بتائیں کون سے روٹس ہیں. ہم نے 8 روٹس دیے. لاہور سے نارووال ہے, سیالکوٹ ہے, شیخوپورہ ہے, قصور ہے, کوٹدو ہے, فیصل آباد ہے. میں نے کہا جی اس پہ انویسٹ کریں, ڈی ایم یو چلائیں. اس کے علاوہ 50 ارب روپیہ انہوں نے برانچ روٹ کے لیے رکھا آنے والے 3 سالوں کے لیے. 250 ارب روپیہ یہ ریفلیکٹ کر رہا ہے آپ کے اس بجٹ کے اندر, پنجاب کے بجٹ کے اندر. یہ میں بہت باتیں وہ نہیں کر رہا جو لوگ کیا کرتے تھے, میری وہ باتیں نہیں ہیں. 250 ارب ریفلیکٹ ہو رہا ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوا, ابھی 40 اسٹیشن پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ جو ہے مجھے وائی فائی فری لگا کے دے رہا ہے. لاہور میں لگ گیا ہے, لاہور کے اسٹیشن پہ لگ گیا ہے. اس کے علاوہ ہمارے 3 اسٹیشنز ٹیکسلا, لاہور, راول پنڈی, یہ پنجاب ٹورزم ڈپارٹمنٹ نے سینئر منسٹر اورنگزیب صاحبہ کی بدولت وہ اڈاپٹ کر لی ہے. اور ان تینوں کو ہم بزنس ماڈل پہ بھی لے کے جائیں گے, لیکن وہاں پہ ایلیویٹر, ایسکلیٹر اور اس کے علاوہ شاپنگ مالز, یہ سارا چیزیں جو ہیں وہ اس کی فیزیبلٹی بھی بن رہی ہے, اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ کام شروع ہو جائے گا. یہ پنجاب حکومت کے انیشیٹو کے ساتھ ساتھ میں بلوچستان حکومت کا شکر گزار ہوں. انصاری صاحب یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں, انہوں کا بھی 10 ارب روپیہ ریفلیکٹ کر رہا ہے. کس کے لیے؟ ان کو بھی یہی جا کے بتایا گیا کہ پنجاب حکومت یہ کر رہی ہے, تو انہوں نے کہا جی ہم تو صوبے کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں, لیکن پورا میں نے کہا, میں نے تجویز دی کہ آپ کا پورا شیخ زید سے لے کے کچلاک تک کا ایریا 50 کلومیٹر بنتا ہے. آپ کا پورا کوئٹہ شہر جو ہے وہ خوبصورت ٹرانسپورٹ سے مزین ہو جائے گا اگر آپ ڈی ایم یو چلا دیں. تو انہوں نے میری بات سنی. 3 دن بعد آپ ان کا بجٹ تھا, اس میں انہوں نے اپنے پیسے رکھ دیے. وہ ہم ایسٹیمیٹ ساتھ لے کے گئے ہوئے تھے, ایسٹیمیٹ ان کے ہاتھ میں پکڑا. اب پاکستان کے اندر اگر آپ نے تھر کول کو پاکستان کی پاور پلانٹس تک مختلف جگہ تک پہنچانا ہے تو بھائی جان کس پہ پہنچائیں گے؟ گدا گاڑی پہ؟ کس پہ پہنچائیں گے؟ کنٹینرز کے ذریعے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے, دنیا میں ممکن نہیں ہے. تو تھر کول کی جو ہماری 105 کلومیٹر کی پٹری بچھ رہی ہے, ٹریک بچھ رہا ہے, وہ 30 اپریل تک آپ کو بتانا چاہتا ہوں مکمل ہو جائے گی. ہم نے آتے ہی اس کو ٹیک اوور کیا. ایف ڈبلیو کے جو ٹیم ہے وہاں پہ کام کر رہی ہے, وہ 105 کلومیٹر 30 اپریل تک انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی. وہ جو 15 روپے یونٹ کول والا پڑتا ہے وہ 4.5 روپے میں پڑے گا جب تھر کا کوئلہ آئے گا. فرق آپ اپنی طرف دیکھ لیں. پھر ریکوڈک 2028 میں ریکوڈک کی مائنز جو ہیں میچور ہونے جا رہی ہیں, اور اس کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ ہو گیا ہے دہلی کی انیشلی 2028 میں 4 ٹرینز کا, 2
روپے 15 پیسے پر ٹن پر کلومیٹر. تو یہ ہمارا ان کے ساتھ تقریباً کوئی 2.5 کروڑ بنے گا انیشلی 4 ٹرینز کا. لیکن اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ چاگی سے نوکنڈی تو 50 کلومیٹر انہوں نے بنانا ہے اس کمپنی نے, لیکن نوکنڈی سے 1438 یا 78 ہے جو کراچی پورٹ تک آنا ہے, اس کو تو اپ لفٹ ہم نہیں کرنا ہے. اس کی اپ لفٹنگ کے بعد یہ بغیر یہ خواب کیسے پورا ہو سکتا ہے؟ اب سب سے بڑا ایگریمنٹ جو میں اور ڈپٹی پرائم منسٹر وزیر اعظم پاکستان کے حکم پر اور ان کے ویژن کے مطابق جو 2-2.5 سال سے وہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ سے لگے ہوئے تھے, ازبک پریزیڈنٹ کے ساتھ بھی ان کی میٹنگ ہوئی وزیر اعظم صاحب کی, پھر ڈپٹی پرائم منسٹر نے اس میں بڑا رول ادا کیا. یہ ہے کوہاٹ, کرلاچی, مزار شریف اور ازبک بارڈر تک کا ٹریک. اور یہ میں تھوڑا سا بتا دوں کہ کوہاٹ سے کرلاچی 192 کلومیٹر کا ٹریک ہوگا, اور پھر کرلاچی سے 642 کلومیٹر کا مزار شریف ہوگا. مزار شریف سے ازبکستان جو ہے 75 کلومیٹر کی ٹریک آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہے. تو 850 کلومیٹر اس کے لیے میں اور ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب کابل پہنچے. کابل میں جو ازبکستان کے فارن منسٹرز تھے وہ بھی وہاں موجود تھے. پہلے ہمارا بائی لیٹرل گفتگو ہوئی, پھر ٹرائی لیٹرل ہوئی, جس کے اندر بیٹھ کے یہ ایگریمنٹ بھی سائن ہوا, اور بڑے اچھے طریقے سے $5 ملین اور $5 ملین ازبکستان نے یہ ہم نے اپنے اپنے بجٹس میں رکھ دیا. اس بجٹ میں موجود ہے ہمارے میں. یہ فیزیبلٹی رپورٹ جو ہے 31 دسمبر تک مکمل ہونی ہے. اس کے بعد افغانستان نے وہاں پہ سیکیورٹی فراہم کرنی ہے, اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ لینڈ لاک کنٹریز ہیں, ان کو کوئی سی کا پورٹ نہیں لگتا, تو اس وجہ سے ان کے لیے بہت بڑی غنیمت ہے. اور پاکستان یہ کراچی سے آپ ازبکستان تک تھرو ہو جائیں گے اس اپنے ٹریک کے ذریعے, اس روٹ کے ذریعے. اس کے علاوہ اس وقت پاکستان کے اندر جتنے ہمارے ریلوے اسٹیشنز ہیں ان کی اپ گریڈیشن کے ساتھ ساتھ ہم نے ٹرینز کو اپ گریڈ کیا. کچھ ریسٹور کی ہیں, 3-4 ٹرینز آپ کو پتہ ہی ہے. خوشحال خان خٹک ہم نے ریسٹور کی, نارووال سیالکوٹ ہم نے لاہور سے جو ہے اس کو ریسٹور کیا 12 سال بعد, اس کو 5 سال بعد. پھر موسیٰ پاک ہم نے شٹل سروس چلائی وہاں پہ. اور اب ہم, کیونکہ ہمارے پاس یہ تو ڈکی چھپی بات نہیں ہے کہ ہمارے پاس ویگنز کی بھی کمی ہے, ہمارے پاس بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے, ہمارے پاس کوچز کی بھی کمی ہے, ہمارے پاس پیسنجر کی بہت بڑی ڈیمانڈ ہے. اسی لیے ہم پیسنجر فیسیلیٹیشن پہ کام کر رہے ہیں جب تک ٹریک ہم ٹھیک نہیں بنا لیتے. کیونکہ اگر 3 گھنٹے ٹرین لیٹ ہے یا 2 گھنٹے یا 4 گھنٹے, تو کم از کم وہاں پہ واش روم تو صاف ہو, میری بیٹی کے لیے, میری بہن کے لیے, میرے بھائی کے لیے, میرے بزرگ کے لیے. اس کا ویٹنگ ایریا تو اچھا ہو نا. آپ صبح دیکھیے گا یا آج دیکھ لیں جا کے کہ آج جو ہم نے ویٹنگ ایریاز بنائے ہیں, فیملی ویٹنگ لاؤنج بھی بنائی ہے, بزنس لاؤنج بھی بنائی ہے, اور کامن لاؤنج بھی ہے. اور اس کے ساتھ ایسکلیٹر آپ دیکھیں, پہلی دفعہ 77 سالہ پاکستان کی تاریخ میں لگے ہیں, 4 ہم نے لگائے ہیں یہاں پہ. پھر اسی طریقے سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم فرنٹ ڈیسک, جسے انفارمیشن ڈیسک کہتے ہیں, وہ بھی بڑے اسٹیشنز پہ لگ جائیں, لوگ آئیں, معلومات لیں, انفارمیشن لیں, اور اگر انہیں کوئی پرابلم وقتی طور پہ بھی ہے اس کے پہنچنے کی. تو دوسری بات, آپ ہماری آج کے دور میں بھی ہماری ٹرینز کے اندر کھٹمل بھی ہیں, مچھر بھی ہیں, تو اس کا حل ریلوے کے ملازمین کے پاس ہوتا تو اب تک نکال چکے ہوتے. تو ہم نے کیا نکالا, کوئی بڑی سائنس نہیں کی. ہم نے راولپنڈی میں 3 دن پہلے ایگریمنٹ سائن کر لیا راولپنڈی ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے ساتھ, اور اس ایگریمنٹ کے تحت اب ہماری فومیگیشن سے لے کے اس کی صفائی ستھرائی اور مزید 3 گھنٹے میں ٹرین صاف ہوتی تھی, اب 1.5 گھنٹے میں ہوگی. تو وہ ٹرین کا صاف ہونا نہ ہونا تقریباً برابر ہی ہوتا تھا, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اس کو صاف ستھرا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی فومیگیشن بھی کی جائے گی تاکہ یہ خرافات اس میں سے ختم ہو سکیں. ٹرینز کو ہم جو 29 تاریخ کو وزیر اعظم پاکستان اس کا افتتاح کرنے جا رہے ہیں. بزنس ٹرین کا آلریڈی چل رہی تھی, آپ کو پتہ ہی ہے سب کو, لیکن 2 ریک سے دونوں ریک جو ہیں نئے بنائے گئے ہیں. ان میں سے جو چائنیز کوچز ہیں نئی, وہ ہم نے اپنے میرے انجینئرز نے جو ہے وہاں پہ کیریج فیکٹری اسلام آباد میں بنائی ہیں, خوبصورت ترین بنائی ہیں, مضبوط ترین بنائی ہیں, اور وہی 150-160 کلومیٹر پر آور والی بنائی ہیں. لیکن چلیں گی کتنی وہ آپ کو پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, اس ٹریک کی بدولت ER لگی ہوئی ہیں جگہ جگہ کے اوپر. تو لیکن وہ صاف ستھرے 2 ریک جو ہے, ایک کراچی میں کھڑا ہے, ایک ادھر کھڑا ہے, اور اس کی ڈائننگ کار آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, اور خوبصورت وائی فائی, تمام 17 کوچز میں وائی فائی موجود ہوگا.
آج کس دور میں ہم رہتے ہیں کہ ہم اسٹیشن پہ بھی نہ دے سکیں ہم کسی اپنے اور جو کھانا فراہم کیا جائے گا ان ڈائننگ کارز کے اندر، یہ لوگ سن رہے ہوں گے کیونکہ ہمیں تو خود عادت ہے نا کام کی. ہم تو اس وزیر اعظم کے میں کلیم کہ میں بڑے مشکل سے یہ اب کسی کو استاد بناتا ہوں، یہ میری شاید وہ شامل ہی نہیں ہے، تو بڑی مشکل سے تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے اندر تھوڑا بہت سپارک تھا، موجود تھا، یہ میں نہیں کہتا نہیں تھا. اسی لیے تو ایف سی کالج کو بھی ہم لیڈ کیا کرتے تھے. اسی لیے تو 77 کی موومنٹ میں بھی جتنے سال کے بھی تھے، 14 سال کے تھے، 15 سال کے تھے، تو گھر سے نکل کے موومنٹ میں چلا جایا کرتے تھے، سارا کچھ تھا. لیکن اگر کسی نے نکھار پیدا کیا تو اس کا نام وزیر اعظم شہباز شریف، جس نے اعتماد دیا، جس نے کام دیا اور کام کرنے کا طریقہ. یہ ریلوے میں آیا، یہ ریلوے والے سن رہے ہوں گے میری باتیں، یہ خسر پسر شروع ہو گئی. اس کو کون بتاتا ہے، اس کا مخبر کون ہے؟ وہ میں نے کہا بھائی جب آپ پریزنٹیشن دیتے ہیں تو آپ ایکسپوز ہو جاتے ہیں، آپ کو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے کام کیا کہ نہیں کیا، گھر میں بیٹھ کے انسپیکشن لکھی ہے یا موقع پہ جا کے لکھی ہے. کیونکہ میں نے وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ میں 16 ماہ سی ڈی اے کا ایک قسم کا چیئرمین رہا ہوں، ڈیولپمنٹ کی اسٹیئرنگ کمیٹی کا چیئرمین تھا، میں میٹرو کا چیئرمین تھا، میں بریجز، ہاسپٹلز، میں پنجاب سپورٹس بورڈ کا چیئرمین رہا ہوں. میرے ہاتھ سے 150 ارب روپے کے پروجیکٹ گزرے ہیں. تو میں فیلڈ میں جا کے دیکھتا تھا. اگر آپ کو فیلڈ میں جانے کی کسی کو، سب کو میں آپ کے ذریعے پھر میسیج دے رہا ہوں کہ یہ ہم نے یہ قومی فریضہ سمجھ کے پاکستان ریلوے میں کام کرنا ہے. جو نہیں کر سکتے یہ چھٹی نہیں ملے گی، یہ رویہ ختم کرنا ہے. ہم نے بھی، افسران نے بھی، کہ ابھی یہ کام نہیں کرتا اس کو چھٹی دے دیں. کیوں کام کیوں نہیں کرے گا؟ یا کام کرے گا یا پھر دوسرا طریقہ کار ہے وہ یہاں پہ بیان کرنا مناسب نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ تو کام کرنا ہے، کام کر کے دکھانا ہے. اپنے ریونیو کو ہم نے بڑھایا ہے، ہم نے میں اپنے لوگوں کو اپریشیٹ بھی کروں گا ان مشکل حالات کے اندر. پہلے کسی وقت میں، ابھی تو نہیں میں کہتا 6 مہینے یا سال پہلے، کہ آپ 100 روپیہ کمانے کے لیے 198 روپے خرچ کرتے تھے. آج آپ نے 100 روپیہ کمایا 94 روپے خرچ کر کے. صرف حکومت پاکستان پینشنز اور سیلری انکریز اٹھا لیں. میں آنے والے 1 سال میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اسی ٹریک کے اوپر انصاری صاحب میں آپ کو یہ پروفٹ میں آپ کو یہ ریلوے دے سکتا ہوں. نیت اچھی ہونی چاہیے. ہم فریٹ ٹرینز کو بھی آؤٹ سورس کرنے جا رہے ہیں اور یہ کریں گے، جلد کریں گے. مزید پیسنجر ٹرینز بھی کریں گے، لیکن اونے پونے نہیں. میرے ریلوے کو کسی مزدور نے نہیں لوٹا. یہ میں آپ کے سب کے سامنے میں اپنے آپ کو میں تسلیم کر رہا ہوں اس بات کو. میرے مزدور نے بالکل نہیں لوٹا ریلوے کو. جنہوں نے لوٹا ہے پھر میں یہاں پہ کہنا نہیں چاہتا، کیونکہ ان میں سے بہت سارے اچھے لوگ بھی ہیں جن کی بدولت آج ہم اس ریونیو کو، ہدف کو حاصل کر چکے ہیں. پھر اس کے علاوہ 60 ٹن کی میری بوگی ہے، اس میں 70 ٹن 80 ٹن. یہ باتیں بھی اس لیے میں کر رہا ہوں، آپ یہ نہ کہیں کہ صرف اچھی باتیں، باقی باتوں کا شاید اس کو پتہ نہیں ہے. اس میں 60 ٹن میں 70 ٹن 80 ٹن اب نہیں ڈلے گا. میری لگیج وین میں، میری بریک وین میں اندر 12 ٹن کی جو ہے 20 ٹن نہیں ڈلے گا. اس کے لیے ہم کیا کریں گے؟ آپ کہیں گے تو کی کر لیں گا کلّا بندہ. ہم پورے ریلوے کو ڈیجیٹائز کر رہے ہیں، پورے ریلوے کو ڈیجیٹائز کر رہے ہیں. کس سب سیکٹر میں 117 آج آپ دیکھیں تو آپ کو 117 ڈفرینٹ نظر آئے گا. آج اپنی ٹرین کو بھی آپ ٹریک کر سکتے ہیں. آج رابطہ کا وہ صورتحال پہلے والی نہیں ہے. میں 100% نہیں کہتا، لیکن میں 70-80% پہ آ گیا ہوں. میں نے 16 بینک اپنی رابطہ ایپ کے ساتھ انٹیگریٹ کرا دیے، 16 بینک پاکستان کے. اور دوسری جو ہے، ہر آپ گئے ہیں جا کے ریزرویشن پہ پہنچے ہیں تو آپ نے کہا کہ مجھے 8 ٹکٹس چاہیے، تو وہ کہتا ہے بھی کارڈ نہیں چلے گا. یعنی کون سا دور ہے کہ ڈیبٹ کارڈ، کریڈٹ کارڈ آپ کا نہیں چلے گا. وہ 80,000 روپیہ 6 اگر اس نے ساتھ میں پارلر میں جانا ہے اس نے کراچی، تو وہ کہاں سے لے کے آئے؟ تو پھر کیا ہم نے پوز مشینیں لگا دی ہیں، لاہور میں لگ گئی ہیں. 348 اسٹیشنوں پہ لگانے جا رہے ہیں. 348 میں ATM کارڈ لگانے جا رہے ہیں. جائے گا، کارڈ دے گا، اس میں سے اس کی پیمنٹ ہو جائے گی. وہ ایک ہے کیش لیس پالیسی جو وزیر اعظم پاکستان کی ہے اکانومی کے حوالے سے. تو ہم اس طرف بھی بڑھ رہے ہیں. لیکن پورے ڈیجیٹائزیشن میں ہماری مدد جو کر رہے ہیں وہ پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کر رہا ہے. اس پہ بھی میں حکومت پنجاب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آگے بڑھ کے ہماری یہ خدمت سر انجام دے رہے ہیں. بہت ساری ریلوے کے حوالے سے ابھی بہت بڑے کام کرنے والے ہیں. کچھ لوگ چھٹیوں پہ گئے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنی چھٹیوں کو جسٹیفائی کرنا ہے کہ کیا وہ چھٹیاں جو ہیں وہ جا کے کسی یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں. لیکن اگر وہ نیشنلٹی کے لیے وہاں پہ پروو ہوتے ہیں کہ وہ نیشنلٹی کے لیے گئے ہوئے ہیں تو پھر میں نہیں رہنے دوں گا. پھر میں واپس بلاؤں گا. ڈیپوٹیشن والے سارے واپس آئیں گے، لانگ لیو والے سارے واپس آئیں گے.
ورنہ جسٹیفائی کریں گے. اور یہ جو گھروں میں ہم نے 10-10 20-20 لوگ رکھے ہوئے ہیں یہ لوگ واپس آئیں گے. یہ ساری میں اچھی چیزیں بھی آپ کو بتا رہا ہوں اور ساتھ اپنی خامیاں بھی آپ کو بتا رہا ہوں, تاکہ اگر خامیاں میں نہیں بتاؤں گا تو اس کو ایڈریس کیسے کروں گا, اگر مجھے معلوم نہیں ہوگا تو میں کیسے ایڈریس کروں گا. لیکن الحمدللہ یہ ریلوے جو چل رہا ہے یہ انہی لوگوں کی بدولت بھی چل رہا ہے. یہ جو لوگوں کا ذکر میں کر رہا ہوں یہ کتنے ہوں گے میں ابھی بتا دیتا ہوں. ملا کے ڈیپوٹیشن اور لانگ لیو والے بندے بنتے ہیں کچھ 70 کے قریب بنیں گے, 70 کے قریب بنیں گے. لیکن باقی ریلوے تو میرا مزدور بھی چلا رہا ہے, میرا اچھا افسر بھی چلا رہا ہے, اور یہ ڈی ٹی او ڈی سی او یہ اب برائے نام نہیں, یہ اگر 8-8 10-10 سال سے ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اب نہیں بیٹھیں گے. اور یہ ڈی سی او کا کام جو ہے وہ ڈی سی او کرے گا, ڈی ٹی او کا کام ڈی ٹی او کرے گا, ڈی این ڈی ایم جو جس کا کام ہے وہ کام اس کو کرنا پڑے گا. اور اس کے نتیجے میں اگر خدا نہ خواستہ لاس ہوتا ہے تو وہ ذمہ دار ہوں گے, اور ذمہ داری اسی طرح ہوگی جیسے ہم نے کمپنیاں بند کی ہیں. مجھے بتائیں جو ہم نے 3 کمپنیاں بند کی ہیں پی آر ایف ٹی سی سے لے کے ریل کاپ سے لے کے, ان کی کوئی جسٹیفیکیشن بنتی تھی؟ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں بنتی تھی. اور پھر جو وہاں پہ کیا گیا اور جس کے نتیجے میں آپ کو پتا ہوگا کچھ لوگ جیل بھی گئے, تو وہ یہ درمیانہ راستہ نہیں اپنایا جائے گا. ہم اپنے تمام افسران کے ساتھ عزت کے ساتھ احترام کے ساتھ جو ڈیو رسپیکٹ بنتی ہے اس کے ساتھ چلیں گے. آج کے دن تک 4 مہینوں تک ہمارے تمام دوست احباب جو ہمارے ہیں ہمارے لیے قابل احترام ہیں ان کے ساتھ اسی عزت کے ساتھ چل رہے ہیں. پاکستان ریلوے پاکستانیوں کی شان ہے. میں تو حیران ہو گیا, میں تو ٹرین پہ اتنا سفر زندگی میں نہیں کیا, لیکن جو ہی اب میں اسٹیشنز پہ جاتا ہوں اور جو لوگوں کو میں دیکھتا ہوں, جم غفیر دیکھتا ہوں, لوگوں کا رومانس دیکھتا ہوں پاکستان ریلوے کے ساتھ, تو میری خواہش تھی کہ میں ہر اسٹیشن کو جو ہے, اب لاہور اسٹیشن جو بنا ہے یہ کیوں آپ کہیں گے یہ چیزیں کیسے قائم دائم رہیں گی؟ ہم نے چیزوں کو آؤٹ سورس کیا, جیسے میں نے کہا نا. اب صفائی جو ہے وہ ریلوے کا ملازم نہیں کرے گا, اب LWMC والا کرے گا, اس کا ٹوائلٹ صاحب بھی ان کے لوگ کریں گے. اس کی اسی طرح اگر بزنس لاؤنج ہے تو ہم نے آؤٹ سورس کی ہے, اب اس نے خود اس کو مینٹین کرنا ہے. میں ریلوے کے حوالے کیسے کر سکتا ہوں اس کو؟ نہیں ہو سکتی چیزیں. لیکن اسی طریقے سے میں گزارش آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو لاہور اسٹیشن دیکھیں گے یہ بڑے 8 سے 10 اسٹیشن جو ہیں وہ ود ان 3 months 90 days میں ہم آپ کو اسی طرح کر کے دیں گے. پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ باقی چھوٹے چھوٹے پیرلل ہم نے تمام اسٹیشنز کو بھی ایڈریس کرنا ہے انشاءاللہ. اگر لاہور اور راولپنڈی کا پنجاب حکومت اس نے کام شروع کر دیا تو بہت بڑی اچیومنٹ ہے, انشاءاللہ کرنا ہے, اس میں 2 رائے نہیں ہے. روڑی کراچی انشاءاللہ تعالیٰ میری ایکسپیکٹ, اور ML2 کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے. میں نام نہیں بتانا چاہتا, ML2 کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے, اور ML2 جب انشاءاللہ تعالیٰ نزدیک پہنچ جائے گا ایگریمنٹ اس پہ بھی آپ سے بات کروں گا. اور اتنا ہی امپورٹنٹ ML3 ہے, اگر آپ نے رشیا ایکسپورٹ کرنا ہے تو ایران کے ذریعے, تو آپ کو پھر ML3 کے اوپر بھی اتنا ہی فوکس کرنا پڑے گا. بہت ساری باتیں شاید آدھا گھنٹہ مجھے اور لگ جائے صرف پاکستان ریلوے کے اوپر, اس کی اچھائیاں بیان کرتے ہوئے, اس کی برائیاں بیان کرتے ہوئے, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ نہ روئے ہیں نہ روئیں گے. نہ اس وقت روئے جب مشکلات آئیں. اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی بات کہ اللہ تعالیٰ ہمت دینے والا انسان کچھ بھی نہیں ہے, بہت کمزور ہے, یہ تو آپ ذہنوں میں رکھیں یہ باتیں. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم ریلوے میں آئے تو یہاں بھی ہم نے ڈکس کی طرح شور نوائسز وغیرہ نہیں کی, بلکہ ہم نے کہا ہمارے ذمہ کام لگا ہے. انشاءاللہ جس حد تک ممکن ہو سکا ہم اس کو انشاءاللہ بہتر ٹریک پہ لے کے جائیں گے پاکستان ریلوے کو, اور کوشش کریں گے آپ دوستوں کے اپنا ان پٹ کے ذریعے ہم مزید بہتری لا سکیں ریلوے میں. بہت شکریہ. ایک منٹ یار, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے, کسی نے سوال کرنا ہے صرف ہاتھ اٹھائے گا بس, کوئی